بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یاسر اقبال حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں، میرے لیے ذاتی طور پہ بھی ان کی شخصیت کا موٹیویشن کا باعث تھی، لیکن میری آج پہلی ملاقات ہوئی ہے ان سے، مبشر بھائی سمندری سے، اور وہاں کی جو ہے جماعت اسلامی یوتھ ونگ کے صدر بھی ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، بڑے اچھے لکھاری بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، تو بہت سارے تعارف ہیں ان کے۔ یہاں سرگودا الخاتم انسٹیٹیوٹ میں مرکز ایمان میں تشریف لائے ہیں، ان کے تاثرات جانیں گے۔ بشیر بھائی، آپ اس کی یقیناً وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ہمارا کو بھی شامل ہے، چمن کی آبیاری بھی، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن پہ جب بہار آئے۔ تو آج بہار آئی ہوئی ہے چمن پہ، اچھا آپ نے آ کے دیکھی ہے، تو کیا تاثرات ہیں؟ وہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا اس کی عملی تعبیر آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، یقین مانیے کہ سب سے پہلے تو آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے ہماری اتنی عزت افزائی کی۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹرسٹ جو ہے وہ کوئی 2012 کے اندر شروع ہوا تھا، 2012-13 کے اندر، اور جب یہ ٹرسٹ شروع ہو رہا تھا تو تب ہم یونیورسٹی آف سرگودا کے اندر اسٹوڈنٹ تھے، اور اس ٹرسٹ کی پلاننگ کے اندر اور تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے ابتدائی معاملات کے اندر ہم لوگ جو ہیں وہ شامل تھے، اور کسی نہ کسی طرح سے اس ٹرسٹ کے ساتھ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور آپ دوستوں کی اتنی زیادہ گراؤنڈ کے اوپر محنت، میری بدقسمتی میں یہ کہوں گا کہ رہی کہ میں گراؤنڈ پہ بہت زیادہ کام نہیں کر سکا، لیکن اپنا حصہ باہر سے بیٹھ کے جتنا ڈال سکتے تھے ہم نے ڈالا، اور آج گراؤنڈ پہ جو صورتحال ہے یہ دیکھ کے یقین مانے کہ خون جو ہے نا وہ ڈبل ہو گیا، اور میں بس اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے اس میں، کہ اب یہ جو ایک ادارہ جو ہم نے کوئی 10-15 سال پہلے ایک خواب دیکھا تھا، تو یہ ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، آپ کا ایجوکیشن کے حوالے سے یہاں پہ ایک ظاہری بات ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کا بڑا بزنس کے حوالے سے اور بہت ساری یہاں پہ مختلف جو پروجیکٹس چل رہے ہیں، یقیناً ہر پروجیکٹ ایک سے بڑھ کے ایک ہے، بہتر سے بہترین ہے، لیکن وہ کون سا ایسا پروجیکٹ تھا جس کو آپ کے خواب کی آپ نے عملی تعبیر کے قریب پایا کہ یہ ہم نے سوچ کر دیکھا تھا جس کی عملی تعبیر؟ اچھا، میرے جو دل کے سب سے زیادہ قریب جو پروجیکٹس ہیں وہ تعلیمی پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ قرآن اکیڈمی ہو، چاہے وہ اسکول سسٹم ہو۔ یہ اسکول سسٹم کے ابتدائی نصاب بنانے والوں میں سے ہم لوگ تھے، اور ہم نے بڑی محنت سے اس کا نصاب جو ہے وہ اکٹھا کیا تھا، اور آج دیکھ کے مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ تقریباً کوئی 550 کے قریب بچے جو ہیں وہ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ پی جی گریڈ سے 10 تک جو ہے وہ ان کے کلاسز جو ہیں چل رہی ہیں۔ پھر سیرہ کی کتابیں دوسرے تیسرے، یعنی تعلیمی پروجیکٹ جو ہے وہ سب سے میرے زیادہ نزدیک ہے۔ پھر اس علاقے کے ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے ہم نے دستکاری سینٹر جو ہے، سلائی سینٹر، اس کو شروع کیا تھا، تو اس میں بھی الحمدللہ بہت زیادہ پروگرس ہوئی۔ تو جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، ایک پروجیکٹ جس کے اندر میں تسلیم کروں گا کہ میرا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، وہ دسترخوان پروجیکٹ ہے۔ تقریباً روزانہ مجھے دوست بتا رہے تھے کہ روزانہ 800 لوگ جو ہیں وہ یہاں سے صبح دوپہر شام جو ہے وہ ان کو کھانا فراہم کیا جاتا ہے، تو بہت شاندار کام ہو رہا ہے، اور یقین مانی کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جس سے میں شکر ادا کر سکوں اور آپ دوستوں کی محنت کو میں اپریشیٹ کر سکوں۔ بشیر بھائی، آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یقیناً جو بنیاد ہوتی ہے نا، اس کا جو اس کے دل میں درد ہوتا ہے وہ بعد میں آنے والا میں شاید نہیں، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اب لوگ کام کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، کہ مزید درخت کو جو ہے وہ درخت جو ہے وہ بہت سارے درختوں میں ایک پھر کے باغ بن جائے، اس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا، میری یہ ذاتی فیلنگ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس امت کے جو بچے ہیں ان کے خواب ان سے چھین لیے گئے ہیں، ہمیں ان بچوں کو ان کے خواب جو ہیں وہ دوبارہ لوٹانے۔ اس سلسلے کے اندر پوری دنیا کے اندر جہاں سے بھی ہمیں جو بھی ملے وہ ہمیں لینا چاہیے، اور ان بچوں کا یہ حق ہے
کہ ان کو ان کے خواب لوٹائے جائیں. بس آپ ان کو خواب دے دیں اور ان خوابوں کو پورا کرنے کا راستہ دے دیں تو انشاءاللہ یہ امت یہ قوم یہ اتنی ترقی کرے گی کہ یہ ساری دنیا پیچھے رہ جائے گی. انشاءاللہ ہم اپنی سطح پر جتنا کام ہو سکا اس پہ ضرور کریں گے. بہت شکریہ. آپ کا تھینک یو.